السلام علیکم۔ اچھا، ہمارے ایک ساتھی ہیں جنہوں نے ایک سوال بھیجا ہمارا، یہ اس حوالے سے بڑا اہم سوال ہے جو انہوں نے ہم سے کیا ہے، اس کا حوالہ بھی انہوں نے قرآن سے دیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن کی روشنی میں ہی جواب دیں، مطلب کسی روایت کو بیچ میں نہ لائیں۔ تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو قرآن سے ہی یہ موضوع سمجھایا جائے۔ ہے موضوع تھوڑا سا ٹیپیکل اور بڑا غور طلب ہے۔ ان کا سوال اس حوالے سے ہے، یہ سیاہ رنگت کے حوالے سے جو انہوں نے توجہ ہمیں دلائی ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں بڑی یعنی یہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ بیسیکلی میں یہ آپ سے کہوں گا کہ بھائی یہ کلر کمپلیکس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کلر کمپلیکس ہم نے خود بنا لیا ہے، اور جو ابھی میں آپ کو آیت بھی سنا دوں گا جو انہوں نے حوالہ دیا ہے، اور یہی بتاؤں گا کہ وہاں پر کہا کیا جا رہا ہے سیاہ رنگت کے بارے میں سے۔ تو یہ جو حقیقت میں یہ معاشرے کے اندر ایک بڑھتا ہوا کمپلیکس ہے جس کی وجہ سے شادیوں میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں، اور اکثر خواتین، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کی بات بھی حق بجانب ہے، کیونکہ لوگوں نے ایک ایسا معاشرہ جنم دے دیا ہے کہ رنگت کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ توجہ ہے، کہ اگر رنگت صاف ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ جس طرح اکثر کہا جاتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ چاند چہرہ ہو، یعنی وہ اپنے بیٹے کے لیے پری تلاش کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اسی حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ کمپلیکس صرف خواتین میں نہیں، آج کل تو مردوں میں بھی ہے، تو یہ کہہ لیں کہ بالخصوص خواتین میں ہے اور بالعموم مردوں میں بھی ہے۔ تو اس حوالے سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ فیشل کرا رہے ہوتے ہیں، جا کے مردوں میں بھی کروا رہے ہیں، تو ان کے بھی سیلون کھل گئے ایسے جہاں جا کے وہ فیشل کرا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کریمیں لگا رہے ہوتے ہیں فارمولے والے، اس سے وقتی گورا ہونے کے لیے۔ تو میں صرف یہی کہوں گا کہ اس کو وہ کیمیکل کے اثرات ہوتے ہیں، وقتی فائدہ تو ہوتا ہے لیکن جلد کے لیے نقصان دہ ہے، وہ اس کو نہ استعمال کریں، اور اگر چلو ہے بھی تو کوئی دیسی نسخے استعمال کر لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جلد کا صاف ہونا کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، صفائی جو ہے وہ رہنی چاہیے، جیسے چہرے پہ داغ دھبے ہیں یا پمپلز وغیرہ نکلیں اس کا علاج کرائیں، جلد کا خیال رکھیں۔ لیکن خاص طور پہ اگر یہ کہنا کہ سیاہ رنگت، تو یہ ایک فوبیا ٹائپ کا بن چکا ہے معاشرے میں۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو ہے نا، اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی چلیں فرض کر لیں کہ یہ اہم ہو جاتا ہے، رنگت بہت اہم ہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں رنگت بہت اہم ہے، تو ایسی رنگت کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ہماری توجہ تو اعمال پہ ہونی چاہیے، کہ اگر بد اعمالیوں کے ساتھ رنگت ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ ایک شعر بھی ہے نا، کیا ہے وہ، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ تو مطلب ایسے حسن کا ہم نے کیا کرنا ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ بدعمالیاں بھی چل رہی ہوں، دکھاوا بھی ہو، یعنی وہ بیسیکلی وہ حسن جو ہے نا وہ یہاں کے لیے نہیں، وہ بازار میں دکھانے کے لیے۔ تو استغفر اللہ، میں تو کہوں گا اس سے پرہیز کریں اور معاشرے میں اپنی اصلاح کریں ایسے معاملوں میں، ہاں اپنے اعمال کی درستگی کریں۔ اب ان کا وہ سوال میں کھول لیتا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 100 ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے، یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا، جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب ان کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو اللہ ان کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی، اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی، یعنی جنت کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو یہاں پر جو مثال دی گئی ہے، یہ اعمال کی بنیاد پر ہے، یہ یعنی اعمال کی بنیاد پہ، اب چاہے اس کا چہرہ سیاہ تھا یا اس کا چہرہ سفید تھا، مطلب وہ ہو جائے گا، ان کے اعمال کی وجہ سے وہ سیاہ ہو جائے گا۔ تو اس کو اگر بیس بنا کے یہ کہا جائے کہ قرآن نے بھی جو ہے کہیں نہیں دکھایا ہمیں کہ رنگت کے بلکہ کالے رنگ کو قرآن نے بھی جو ہے نا برائی کی علامت دکھا دی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے اور بھی رکھوں گا اس کے جواب میں۔ یہ تو میں نے ان کا سوال جو انہوں نے کیا تھا جس کا حوالہ دیا قرآن کا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اب یہ کہ اس کے جواب میں آپ کو قرآن کی چند آیتیں رکھ دیتا ہوں، میں کوشش کروں گا مختصر الفاظ میں اس کو بیان کروں، تو وقت بچاتے ہیں۔ تو یہ میں نے 3 آیتیں نکالی ہیں سوال میں، ویسے تو بہت نکل سکتی تھی لیکن کیونکہ ہمیں ٹائم کم ملتا ہے بولنے کے لیے۔ سورہ نساء کی 57، یہ میں نے نوٹ کی ہوئی تھی پرچے میں، یہ میں نے کھول لیا آپ کے سامنے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہاں کہہ رہا والذین، وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور جو عمل کرتے ہیں، صالحات اچھے نیک عمل، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، تو ان قریب ہم ان کو داخل کر دیں گے جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔
خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس کے اندر ابدا ہمیشہ رہیں گے، اس کے اندر داخل کر جائیں گے۔ لہم فیہا، اس میں ان کے لیے ازواج مطہرہ پاک بیویاں ہیں، وندخلہم ذلا ذلیلا۔ اب یہ ذلا ذلیلا کیا ہے؟ یہ گھنی چھاؤں کو کہتے ہیں۔ ذل جو ہے وہ سائے کو کہتے ہیں۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ مثال کے طور پہ کہ اگر آپ جا رہے ہیں دھوپ کے اندر، روشنی ہے، ٹھیک ٹھاک روشنی ہے دھوپ میں، لیکن جب آپ کو گرمی لگتی ہے، کوئی درخت کا سایہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ شیڈ بھی تو سیاہی ہے، وہ شیڈ کے اندر آپ چلے آتے ہیں سکون کے لیے۔ تو یہاں پر بھی ضلالہ کا مطلب یہ کہہ لیں کہ ذل کا مطلب کہہ لیں ضلالہ گمراہی کو کہتے ہیں ویسے، لیکن ذل کا جو ہے ترجمہ جو ہے وہ شیڈ کے اس میں بھی آتا ہے۔ بادل کا اگر ہوگا تو غمامہ ہوگا، جیسے بنی اسرائیل کے لیے علیکم الغمامہ والمن والسلوہ، کہ ان کے اوپر جو ایک بادل کا سایہ تھا، تو سائے کے لیے اگر بادل کا ہوگا تو غمامہ ہوگا، لیکن یہاں درختوں کا سائے کی بات ہو رہی ہے، تو ذلًا ذلیلا یعنی گھنا سایہ ہوگا۔ اب اس آیت کو اگر ہم غور کریں کہ یہ بتایا جا رہا ہے یہاں کہ جو لوگوں کے عمل اچھے ہیں ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے، اور جہاں نہریں بہتی ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ جو یہاں پر بھی شادی کرتے ہیں عورت سے ہی کرتے ہیں، یہاں پر بھی پاک بیویاں ہیں، ازواج ہیں، ان کے جوڑے ہوں گے، اور ان کے لیے گھنے سائے ہوں گے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں یہاں بھی سیاہی کی بات ہو رہی ہے، تو ابھی میں آپ کو اور جگہ بھی دکھاؤں گا وضاحت کے ساتھ کہ سیاہ رنگ سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ سیاہ ہو، سفید ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، لیکن اس کو لے کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے نا سیاہی جو ہے صرف بدعمالیوں کی نشانی۔ ہاں ٹھیک ہے، کالا رنگ کو ہم دنیا کے حساب سے ویسے بھی غم کی علامت مانتے ہیں۔ سورہ نحل کی 58 یہ آ گئی 58۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اب یہ جو بشرا کا لفظ ہے بشارت کے لیے، بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو۔ اب ایک ایک لفظ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب بشرا بشارت ملے، خوشخبری ملے، أَحَدُهُم ان میں سے کسی کو، بِالْأُنثىٰ لڑکی کی، ذکر والانثیٰ لڑکا اور لڑکی ہوتی ہے نا، تو یہ انثیٰ ہے، یعنی کسی کو بیٹی کی خوشخبری مل رہی ہے، ان کے بارے میں بتا رہا۔ ظل وجہ، تو اس کا چہرہ جو ہے نا ظل ہو جاتا ہے وجہ مسودہ، اب یہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہاں کہا ہے جب اس کو خوشخبری ملتی ہے کہ بیٹی کی ولادت کی، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ ہوا کظیم، اور وہ غمزدہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جب خوشخبری ملتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے نہیں، ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے عمل دکھائے جا رہے ہیں۔ وہ عمل کی سیاہی ہے، یہ چہرے کی سیاہی کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر وہاں چہرہ ہے، ہو بھی رہا ہے، تو اس کے عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ سیاہی خوف کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ مطلب جس کے چہرے، جس کا رنگت جو ہے وہ سانولی یا کالی ہو تو وہ دوزخی ہو گیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آخرت میں اعمال کی بنیاد پہ، ان کے چہرے اگر سیاہ ہوں گے تو ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ہوں گے، اور اگر وہ شخص سیاہ فام بھی ہے اور اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو آگے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی اگلی آیت میں کہ ان کے چہرے جو ہے روشن ہوں گے۔ تو اس سے تشبیہ دینا یہ بنتا نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کے دو صورتیں آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ وہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، وہاں بات ہو رہی تھی جب دوزخ کی بات ہو رہی تھی، جب آخرت کی بات ہو رہی تھی، وہاں بات ہو رہی ہے، اور یہاں بات ہو رہی ہے خوشخبری جب ان کو بیٹی کی ملتی ہے تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا، دیکھو اس کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے، یعنی ریئیکشن بتایا جا رہا ہے، تو یہ ریئیکشن والا کلر ہے، وہ جو مستقل جو کلر ہوتا ہے انسان کا جلد والا وہ نہیں ہے، یہاں ریئیکشن بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ریئیکشن میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ عمل کی سیاہی کی بات ہو رہی ہے۔ تیسری صورت جو ہے اس کی میں نے نکالی ہے سورہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79۔ اس میں یہاں جو لفظ آ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ من اللیل، رات میں، فتہجد، اب یہ تہجد کی بات ہو رہی ہے، بِهِ نافلہ لک، وہ تمہارے لیے نفلیں ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو رات میں اٹھ کے آپ تہجد پڑھتے ہو یہ آپ کے لیے نفلیں ہیں۔ عسیٰ، شاید کہ، ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ ویسے تو یہ کا خطاب کا صیغہ ہے، اللہ کے نبی کے لیے ہے مخصوص،
خاص طور پہ اللہ کے نبی کی طرف اشارہ ہے، لیکن ہم کیونکہ ان کی امت میں سے ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی ہے تہجد، ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے پڑھی ہے تو ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ تو اس لیے تہجد کے اندر جب ہم اٹھتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ رات کے اندھیرے میں ہم اٹھ رہے ہیں، اگر سیاہی اگر گمراہی کے لیے ہوتی ہے تو وہاں تو راہ تلاش کرنے کے لیے بھی ہم رات میں ہی اٹھ رہے ہیں، ہم اندھیرے میں ہی اٹھ کے جو ہے وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ مطلب یعنی اس کو اتنا پسند کرتا ہے ہماری اس ادا کو، ہمارے اس عمل کو، تو وہ سیاہی عمل کے لیے دیکھا جائے تو کیا ہے کہ عمل کے لیے وہ سیاہی رات کی سیاہی جو ہے عمل کے لیے ہمارے وہ اچھی ثابت ہو رہی ہے۔ جیسے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتے ہیں، روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے آتے ہیں۔ تو وہ اندھیرا گمراہی والا اندھیرا ہے، اور وہ روشنی نور یا روشنی جو ہے وہ روحانیت کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی اللہ کے احکامات کو آپ مانتے ہو تو اس کے صلے میں یعنی اعمال کی بات ہو رہی ہے، اچھے اعمال اور برے اعمال۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اب اگر میں بات کروں اس سے ہٹ کے، چلیں یہ تو ہم نے 3 آپ کے سامنے آیتیں رکھ دی، جس میں سورہ نحل میں نے بتائی تھی، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نساء، ان تینوں کو غور سے پڑھیں، بلکہ میں تو آپ کو اکثر یہی کہتا ہوں کہ ایک آیت کی جگہ آپ آگے پیچھے بھی پڑھ لیا کریں۔ اور بعض تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ جو ہم جلد کے بارے میں نہیں لکھا ہوا، وہ صرف جس جگہ پر وہ بات آئی ہے وہ ایک پرٹیکولر کرائٹیریا ہے اس کے اندر بتایا، جیسے کہ دوزخ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جنت کے لیے ان کے چہرے روشن ہوں گے اگر کہا گیا ہے تو وہ اس وقت کے لیے بات کہی ہے۔ جس طرح اس سے پہلے ایک پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ وہ فرشتے ان کے منہوں پر تھپڑے مارتے ہیں، ٹھیک ہے، جب روح ان کی جو، میں تو اس کو روح نہیں کہوں گا، نفس کہوں گا، جب ان کی جان نکالنے آتے ہیں تو وہ اس پرٹیکولر ٹائم کی بات ہو رہی ہے جب وہ جان نکالنے کے لیے آ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ جان نکالنے کے بعد۔ تو بالکل اسی طرح سے یہ ایک سرٹن ٹائم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یہ اس وقت کی بات جس ٹائم آخرت کا معاملہ ہوگا وہاں ہو رہی ہے، اور وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو اس سے مراد یہ نہ لیں آپ کہ مطلب یعنی جو جتنے لوگ دنیا میں کالے ہیں اور کالے کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کا غلاف کعبہ بلیک ہے، حجر اسود، اب حجر اسود کا مطلب یہ ہوتا ہے کالا پتھر، حجر اسود کو آپ وہاں جا کے چوم رہے ہوتے ہیں۔ غلاف کعبہ جب وہ کعبہ کے غلاف کو جب تبدیل کرتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس کو وہ بانٹ دیتے ہیں ٹکڑوں کی شکل میں، تو لوگ اس کو بابرکت سمجھ کے رکھتے ہیں، اس کو چومتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر میں بات کہوں آپ کو تو کالا لباس پسندیدہ لباس ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا لباس کالا لباس ہے۔ اور یورپ پورا آپ دیکھ لیں سیاہ لباس پہن رہا ہوتا ہے، جبکہ ان کی اپنی رنگت تو سفید ہے لیکن وہ پہنتے کالا لباس ہے۔ تو اس کی اپنی فضیلت اپنی جگہ ہے، اس کو مطلب اس جگہ اس پہ صادر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں، نیلسن منڈیلا۔ اب یہ جو تھا یہ غیر اسلامی باتیں، اگر ہم اس کو غیر اسلامی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، اسلام نے کوئی اس پہ وہ نہیں رکھی۔ اب کیونکہ مجھے آپ نے کہا ہے کہ کوئی مطلب روایت سے نہ لوں، قرآن سے ہی لوں، تو اس لیے قرآن سے بھی لوں گا اور جو حالات چل رہے ہیں ان سے بھی لوں گا، جو خبریں آپ دیکھ رہے ہیں یعنی پریکٹیکل لائف میں جو ہو رہا ہے۔ تو اگر اس کو اس حساب سے دے دیں، ہٹا دیں روایت کو، پریکٹیکل لائف پہ آ جائے۔ تو یہ جو سیاہ فام کا سلسلہ تھا یہ قبل اسلام سے چلا آ رہا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ ان کو سیاہ فام لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، ان سے کام لیے جاتے تھے، ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، زیادتیاں ہوتی تھیں۔ بہرحال جنوبی افریقہ کے اندر تھا نیلسن منڈیلا، 27 سال اس نے جنگ لڑی اسی چیز کی، رنگت کے اوپر، سیاہ فام اور سفید فام کی لڑائی تھی۔ 27 سال وہ جیل میں رہا ہے، اور اتنی سخت جیل کہ اس کو نہ وہ کسی کو چھو سکتا ہے نہ کوئی اس کو چھو سکتا ہے، یہ اتنی کڑی سزا اس نے بھگتی، لیکن جو بھی اپنا موقف تھا اس نے کافی حد تک کلیئر کیا اس کو۔ اور آج کافی حد تک یہ باتیں جو ہے دنیا میں لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کلر فوبیا جس کو کہہ لیں آپ، یا کلر کمپلیکس جو ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل اہمیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اعمال کی، اچھے اعمال کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کے احکامات پھیلائیں، تو وہ جو نور آپ کا اندر سے نکل رہا ہے نا وہ اہم ہے، اور وہی اعمال ہمیں آگے جا کے ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو یہ ساری باتیں یہ دنیا کی ہی ہے، اس کو آپ اپنے طور پہ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی کا رنگ سیاہ ہے تو اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اس کو اور بھی تو نعمتیں دی ہیں۔ جیسے نیلسن منڈیلا نے اپنی قوم کو جو ہے شعور کی طرف لے کر آیا، وہ ان پھڈوں سے نکال کے شعور کی طرف لے کر آیا۔ باراک اوباما جو ہے وہ سیاہ فام تھا، امریکہ کا صدر رہ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے شعور کی بنیاد پہ آگے بڑھے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا سیاہ فام اور سفید فام کا۔ یہ تو اب یہ کہ ان کا دیکھا دیکھی اگر ہم بھی یہ باتیں کرنے لگ جائیں
تو پھر ہمیں مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہمارا؟ اسلام تو ہمیں ان چیزوں سے بچا رہا ہے اور ہمیں اس کی وضاحت دے رہا ہے کہ وہ جو سیاہی ہے وہ اعمال کی سیاہی ہے، وہ چہرے کی رنگت کی بات نہیں ہے، یا ان کے چہرے جو ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہوں گے۔ تو اپنا خیال رکھیں اور اس طرح کی باتوں سے جو ہے نا کو نظر انداز کریں۔ اور ہاں یہ ہے، میں درخواست کروں گا ان لوگوں سے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، رنگت کو اہمیت دیتے ہیں، کہ خدا را وہ نہ دیں ان چیزوں کو۔ اچھے لوگوں کو تلاش کریں، اچھے لوگوں سے رشتہ کریں، ان کے اعمال دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں کہ اگر اچھا کردار ہے، اچھے اعمال ہیں تو بھلے وہ کسی بھی رنگ کے ہوں وہ اچھے ہی ہیں۔ اچھا آدمی چاہے وہ سیاہ ہو یا سفید ہو اچھا ہی ہوتا ہے، اور برا آدمی وہ چاہے سیاہ ہے یا سفید ہے وہ برا ہی ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔